بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے قلب۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ قلب کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور قلب سلیم کیا ہے؟ منور قلب اور داغ والا قلب، یہ ساری ٹرمنالوجی تصوف میں یوز ہوتی ہیں، تو ہم آج اس پہ ذرا بات کریں گے اور ذکر قلب کا ذکر کیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی آپ بیان سنیں، ویڈیو سنیں، تو یہ پورا سنا کریں، کیونکہ جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس کا اصل جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اگر آپ شروع میں ہی تھوڑا سن کے اور بند کر لیں گے تو پھر یہ تھوڑا سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے، اگر آپ اپنے چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھیں تو اس کو کمپلیٹ دیکھیں۔ اتنا لمبا ویڈیو نہیں ہوگا، کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سے آپ کو سمجھاؤں۔ تو ہم زیادہ دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنے موضوع خاص کی طرف۔ آج کا موضوع ہے ذکر قلبی ذکر جسے کہا جائے۔ تو مروجہ جو ذکر قلبی کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ، ہمارے صوفیہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ضربیں لگاتے ہیں ذکر کی، اللہ یا اللہ، کوئی بھی ذکر اگر آپ اٹھا کے اس کی آپ ضربیں لگاتے ہیں، تقریباً 80-90 مرتبہ جب یہ ضربیں لگتی ہیں تو آپ کا قلب آٹومیٹک جاری ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مشق تقریباً ہر سلاسل میں بتائی جاتی ہیں۔ کوئی ذکر جہر بتاتا ہے، مطلب زور سے ذکر، کوئی خفی بتاتے ہیں، مطلب بالکل دل میں ہی ذکر کرنا۔ لیکن یہ ضربیں ہر جگہ پہ لگائی جاتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے آپ کے لطائف، جو 7 لطائف ہیں صوفیہ تصوف میں، ان 7 لطائف کو جو اجاگر کرنے کے لیے پہلا لطائف جو قلب ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے۔ یہ مروجہ یہی میننگ تقریباً تصوف میں آپ کو ملے گی، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ تھوڑا اس سے مختلف ہے۔ وہ یہ دیکھیں سامعین کہ یہ ورڈ قلب، ذکر اور قلب، یہ 2 ورڈ ہیں، ایک ہے ذکر، دوسرا ہے قلب۔ دونوں لفظ عربی کے ہیں اور دونوں قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی کرنا، کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتانا، نصیحت بھی کہا جاتا ہے، اور قلب دل کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں جو قرآن شریف میں ہے کہ اپنا قلب سلیم، اپنے قلب کو سلامت رکھنا۔ قلب تب سلامت رہتا ہے گندگی سے جب اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بار بار یہ یاد دہانی دلائی جائے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا، وہ اس پہ داغ لگ جائے گا قلب پہ، اور جب قلب پہ داغ لگ جاتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہوتا، وہ سیاہ ٹپا لگ جاتا ہے قلب پہ، اور پھر انسان برائیوں کی طرف چلتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو قلب سلیم ہوتے ہیں، سلیم کا مطلب ہے، یہ بھی روٹ ورڈ سیم لام میم، جس سے مسلمان اور اسلام، یہ سارے لفظ، سلامتی، یہ سارے لفظ بنے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سلامت ہونا، کسی چیز سے بچا رہنا۔ اگر ہم اسلام میں آ جاتے ہیں، مطلب ہم مسلمان بن جاتے ہیں، تو ہم سلامتی میں، پیس میں آ جاتے ہیں۔ تو قلب جب سلیم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قلب سلامت ہوتا ہے معاشرے کے مختلف برائیوں سے۔ معاشرے کی برائیاں وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کے کلام میں ہیں، اور وہ اللہ کے کلام کو ذکر کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے، یاد دہانی، یہ اپنے قلب کو بار بار جب ہم یاد دلائیں گے،
ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اب اللہ کا ذکر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کرتے رہیں، یا کوئی بھی ایسا ہمیں اسم اعظم مل جائے اس کو ہم پڑھتے رہیں تو یہی اللہ کا ذکر ہے. لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی. آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے دل کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اللہ کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کا قانون بتا رہے ہیں، جو دستور، یہ قرآن شریف ایک دستور ہے. جب اس کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دستور کے بارے میں یاد دہانی دلاتے ہیں لوگوں کو. یہ تو ہو گیا تبلیغ کا کام. لیکن سب سے پہلے اپنی تبلیغ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو یاد دہانی دلانی ہے. تو اپنے آپ کے ساتھ یاد دہانی دلانا، اس کو کہا گیا ہے ذکر قلب. اپنے دل کو بار بار یہ چیز ضربیں لگانی ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی. اور جب آپ مسلسل یہ پریکٹس کریں گے، چاہے اس میں آپ یہ مختلف ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، کہ کوئی ایک مہینے میں کسی کا قلب جاری ہو جائے، کسی کا 6 مہینے میں ہو جائے. یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے سامنے، لیکن اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں آپ کو بار بار اللہ کا ذکر اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنی زبان کو تر کرنا ہے ذکر کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اتنا منور کرنا ہے اللہ کے نور سے. اللہ کا نور بھرنا ہے اپنے دل میں، اور وہ نور اللہ کا جب اپنے دل میں بھر جائے گا اور اللہ کے ذکر سے آپ کا قلب منور ہو جائے گا، قلب سلیم ہو جائے گا، تو اسی کو ہی ذکر قلب کہا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی ایسا کام آپ زندگی کے معاملات جب بھی کریں گے تو وہ جو آپ کا قلب جاری ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. قلب سلیم آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ کے جو بھی معاملات ہیں، صبح سے لے کے رات تک جو بھی دن کے کام کاج آپ کرتے ہیں، جب آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، وہ قلب آپ کو ہر چیز کرنے میں رہنمائی کرے گا کہ یہ فلاں کام کرنا چاہیے، شرعی ہے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے، روکا ہے. یہ جو آپ کو بالکل دو راستے جب دکھائے گا تو وہ قلب جاری ہوگا. ورنہ تو لوگوں کے قلب پہ داغ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. جب اسٹیمپ لگ گئی دلوں میں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. کیونکہ جو داغ والا قلب ہوگا، جن کے دلوں میں داغ ہوگا، تو وہ ان کی نہ وہ خود کی اصلاح کر پائیں گے، نہ وہ کسی اور کی اصلاح کریں گے. وہ خود بھی غلط کاموں میں پڑے رہیں گے اور کسی اور کو کیوں روکیں گے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کیا، اپنے قلب پہ ضربیں لگائیں، اللہ کے ذکر، اللہ کے قانون، اللہ کے دستور، اللہ کی جو شریعت ہے، جو لاز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے، جو آرڈرز ہیں، ان سب کو جب آپ کثرت کے ساتھ اپنے دل پہ ضربیں لگائیں گے، بار بار ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے اور یہ ذکر اپنے آپ سے کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی جسے کہا گیا ہے کہ قلب جاری ہو جائے گا. اور قلب جاری ہونا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں، میں اس لیے بار بار دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں یہ کہوں گا کہ مروجہ معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی دل آزاری ہوگی، اور ایک اسٹیمپ مجھ پہ لگ جائے گا کہ میں فلاں لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس لیے میں کسی اور کے بارے میں نہیں بتاتا، میں ایک سمپل ان کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، اور پھر اپنا
فہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. تو میرا فہم یہی کہتا ہے، میری ریسرچ یہی کہتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے متفق ہوں گے اور متفق نہیں بھی ہوں گے. جو لوگ مجھ سے متفق ہیں وہ خود اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی دیکھیں. تو اس میں یہ کوئی حرف آخر نہیں. ہو سکتا ہے میری ریسرچ بھی غلط ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی 100% صحیح بات کروں گا. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے اور کہیں پہ بھی. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ کا. میرا کام ہے کوشش کرنا. میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا. میں کوشش کرتا ہوں قرآن سے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، دوسری کہانیوں کو چھوڑ کر، جو مختلف معاشرے میں کہانیاں چلتی ہیں ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کر، جو کچھ ہمیں قرآن سے تعلیم ملتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ بھی سوچیں سمجھیں. ایک مرتبہ اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو 2 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ سنیں. لیکن جب ایک مرتبہ آپ کو بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو خود بھی پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اور جب آپ کو لگے کہ میں صحیح ہوں تو یہ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کا بھی فرض ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. نہیں، کوئی بھی علم کی بات ہے، جتنا اس کو پھیلائیں گے، جتنا اس کو تقسیم کریں گے، اتنا وہ لوٹ کے آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو. اللہ کے ساتھ تجارت نہ صرف پیسوں سے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، بلکہ آپ علم کے ذریعے بھی، اگر آپ علم پھیلائیں گے، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں حق اور سچ بتائیں گے بنا کسی بریکٹ دیے ہوئے یا کوئی اپنی کہانی گھسیڑنے کے بغیر، اگر آپ اللہ کا دین لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور آپ آج سے ہی یہ قلب جاری ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور اپنا قلب ضربیں لگانا شروع کریں. اپنے قلب کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے ضمیر کو سمجھائیں، اپنے اندر میں جھانکیں اور اپنا تزکیہ کریں نفس کا. اور پھر دیکھیں جب یہ پریکٹس آپ کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جو کہتے ہیں نا قلب جاری ہونا، آپ کا قلب جاری ہو جائے گا اور ہر معاملات میں یہ آپ کی رہنمائی ضرور کرے گا.